صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہ معاف کروائے۔ اب گناہ معاف کروانے کے دو بڑے طریقے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کر لے، تو جب اس نے تقوی اختیار کر لیا تو سمجھ لو توبہ خود بخود ہو، چونکہ تقوی بھی گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے اس نے شاید ابھی تک اپنے اندر تقوی پیدا نہیں کیا، تو انسان اللہ سے دست بستہ گزارش کر لے کہ یا اللہ اس طرف تو میں اتنا کامیاب نہیں ہوا، لیکن یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر۔ یعنی اللہ سے بندہ درخواست کرے۔ ایک تو یہ تھا تقوی پیدا کر لیا تو اللہ پاک آپ کا تقوی دیکھ کر خود بخود گناہ معاف کر دے۔ لیکن ایک یہ ہے تقوی پیدا ہم اپنے اندر نہیں کر سکے، اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، پھر انسان اللہ سے گزارش کر لے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر۔ تو لہٰذا اس بات پر آج ہم غور کریں گے، کوئی بندہ اگر توبہ کرے تو آخر اللہ سے توبہ کیوں کرے؟ توبہ کرنے سے کیا ہو؟ کیا توبہ کرنا ضروری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت تو بارہا آپ کے سامنے پڑھی گئی، سنائی گئی، لیکن ایک اور آیت ہے سورہ نور کی، اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ نے فلاح اور توبہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف گناہ گار مومن توبہ کرے اور جو گناہ گار نہیں وہ توبہ نہ کرے، بلکہ فرمایا توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، کہ توبہ کرو اے مومنو، یعنی سب کو اللہ نے مخاطب کیا، اور جمیعاً کا لفظ سب کے سب، پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا آدم کا ہر بیٹا یعنی ہر انسان خطا کار، آگے لفظ بولا وخیر الخطائین، خطا کاروں میں سے سب سے بہتر۔ یعنی اب آپ جملہ سنیں، ایک تو خطا کار اور پھر اس کو بہتر بھی کہا۔ تو خطا کار بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کی ہوئی خطا ہے، خطا کرنے والا تو کمتر ہی ہوگا نا، بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا ہو۔ لیکن آگے ایک صفت جوڑ دی، وہ خیر الخطائین التوابون، ایسا خطا کار، ایسا غلط کار، ایسا نافرمان، باغی و سرکش جو بعد میں اللہ سے توبہ کرے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ بہتر ہو گیا، بلکہ بہت سارے ان اچھوں سے بہتر ہو جائے گا جنہوں نے گناہ نہ کی، لیکن اس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف ایسا پلٹا، اللہ سے ایسا تعلق بنایا، ایسی اس نے توبہ کی ہے کہ اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے بھی بہتر بنا دیا، جو کہ اس کے اندر احساس جاگ گیا نا، تو لہذا احساس جاگ کر اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ ہو سکتا ہے جس نے گناہ نہ کیے اس نے اللہ کا شاید قرب حاصل اتنا نہ کیا ہو، نہیں کیا کر کے بھی، لیکن اس کے اندر ایک وہ لگن پیدا ہوئی ہے، تڑپ پیدا ہوئی ہے، خوف پیدا ہوا ہے، طمع پیدا ہوا ہے، لہذا اتنی شدت کے ساتھ یہ اللہ کی طرف پلٹا ہے، اتنا شدت کے ساتھ اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو منایا ہے، اور اس نے وعدے کر لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرنے لگا۔ لہذا توبہ انسان کیوں کرے؟ توبہ اس لیے کرے کہ توبہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا باقی احکام الہی کی طرح اس حکم پر بھی عمل کرنا واجب ہے، چونکہ قاعدہ ہے الامر للوجوب
حکم جو ہوتا ہے نا یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. اب چاہے کوئی گناہ ہو یا نہ ہو، بہرحال توبہ کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، کیونکہ توبہ ایک عظیم اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، اس لیے توبہ کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء اور رسول کے جس سے خطا، فسق، فجور اور عصیان نہ ہو. بعض دفعہ ہمیں ہمارے گناہوں کا پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. لہٰذا جب پتہ ہی نہیں چلا تو انسان پھر قصداً تو توبہ کرے گا نہیں. جو ہے قصداً، ارادتاً تو توبہ اس وقت کرے گا جب اس کو پتہ ہوگا میں نے خطا کی ہے. لیکن ہمیں تو بعض وقت پتہ ہی نہیں ہوتا. لہٰذا پھر بہتر کیا ہے، انسان خطا کرے یا نہ کرے، اس کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، تو بہرحال توبہ کر لے. اگر خطا ہوئی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا، اگر خطا نہیں ہوئی ہوگی اللہ درجہ بلند کر دے گا. تو اس لیے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. پھر خطائیں جو ہیں ان کی کئی اقسام ہیں، جان بوجھ کر کی جانے والی خطائیں، بھول کر کی جانے والی خطائیں، اور خطا سے کی جانے والی خطائیں. اصل میں خطا کا جو تصور ہے نا وہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ خطا کا تصور یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ شکاری، اس نے دیکھا بھائی سامنے کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہے. اب جب ہاتھ میں اس کے گن ہے تو کیا کرے گا؟ نشانہ لے گا. ظاہر بات ادھر کبوتر بیٹھا، ادھر تو نشانہ لے گا نہیں، نشانہ تو اس طرف لے گا. تو اس نے اپنی بندوق کی نالی سیدھی کی اور اس میں چھڑا اس نے ڈالا ہے اور اپنا نشانہ اس طرف کر کے اب وہ اپنی بندوق کی نالی سیدھی کر رہا، حرکت بند کر رہا، سانس روک رہا ہے اور اب ٹائگر کر رہا ہے. لیکن اس وقت جب اس نے نالی سیدھی کی ہوئی تھی اس کو کھانسی آ گئی تو تھوڑی سی بیرل ٹیڑھی ہوئی، نشانہ خطا. اس کو کہتے ہیں خطا، یعنی کام بندہ سیدھا ہی کرنا چاہ رہا ہے لیکن کرتے وقت تھوڑا سا دائیں بائیں، یہ خطا ہے. اور اگر یہ ہو کبوتر ادھر بیٹھا ہے نالی ادھر کی ہو، یہ خطا نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے، یہ تو سیدھی سیدھی نافرمانی ہے. کہا گیا بندوق ادھر کرو، اس نے ادھر کی ہوئی ہے. اس کا مطلب خطا میں اور عصیان میں فرق ہے. تو جب کوئی خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کیوں؟ بندے کا بھائی رخ سیدھا ہے، سیدھی طرف بندوق کی نالی تھی، یہ بندہ کام کرنا چاہ رہا تھا، کبوتر کو نشانہ لگانا چاہ رہا تھا، لیکن عین وقت سے تھوڑا سا دائیں بائیں. تو خطا کرنے والے کی نیت نیکی کرنے والے نیکی کی ہوتی ہے، سیدھا کام کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اس سے کرتے وقت خطا ہو. اللہ تعالیٰ ارادوں کو خوب جانتا ہے، نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لہذا اب جب یہ طے ہے کہ خطا تو لازماً ہوئی ہی ہوگی، نہ ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی نہیں معلوم. لہذا اب واجب ہے انسان اللہ سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے. یا اللہ کوئی خطا جان بوجھ کر ہوئی ہے، یا اللہ بھولے سے ہوئی ہے، یا اللہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے میں بھول سکتا ہوں، اللہ تو نہیں بھولتا. تو یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کر کی، جو اللہ مجھ سے غلطی کے ساتھ ہو گئے، یا اللہ جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ تو معاف کر دے. میں سب کی توبہ کرتا ہوں. توبہ اس لیے کریں کہ توبہ کرنے سے جاتا کچھ نہیں، البتہ مل بہت کچھ جاتا ہے. بہت کچھ پانے کے لیے توبہ کریں. توبہ اس لیے کریں کہ گناہوں کی وجہ سے جو رحمت کے دروازے بند ہو گئے وہ دوبارہ دروازے کھل جائیں. تو رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے توبہ کریں. توبہ اس لیے کریں تاکہ آدمیت زندہ رہے، اور اگر ہم نے توبہ نہ کی تو آدمیت مر جائے. تو توبہ اس لیے کرو آدمیت زندہ رہے اور ابلیسیت اور شیطانیت دم توڑ جائے. ہمارے باپ آدم کی سنت ہے، یہی عظمت آدمیت ہے. اس شرف آدمیت کو باقی رکھنے کے لیے توبہ کریں. کیونکہ آدم علیہ السلام نے خطا ہوئی تو توبہ کر لی، اللہ نے بخش دیا. شیطان سے خطا ہوئی، اس نے بغاوت سرکشی کی بات نہ مانی، لیکن اس نے توبہ. خطا کر کے توبہ نہ کرنا ابلیسیت ہے، شیطانیت ہے. اور خطا ہو جائے
فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ سے رابطہ کرنا، معافی مانگنا، جھک جانا، یہ آدمیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا بھائی اس بستی میں تم نے دعوت دینی، بستی والوں کو خوب سمجھایا، لیکن ہوا کیا؟ بستی والوں نے نہیں مانا، دل برداشتہ ہو گیا۔ لہذا پھر کیا کیا؟ خود سے سوچا کہ یہ بستی چلو میں یہاں دعوت دے رہا تھا، یہ تو نہیں مان، جب وہ دوسری بستی میں چلے جاتے وہاں جا کر دین کا کام کریں گے۔ کرنا دین کا کام ہی ہے، ایسا نہیں وہاں جا کر کوئی زمیندارہ شروع کر دینا، تجارت شروع کر دینا، نہیں، دین کا کام ہی کریں گے، چلو وہاں چلتے۔ لیکن اللہ سے اجازت نہیں، ابھی حکم نہیں آیا تھا ہجرت، چونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت یونس علیہ السلام نے ادا کر لی، اور اللہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے دل کی جو بات ہے پلٹ ہے، اللہ فرماتے ہیں یونس دل میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں یہ بستی چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے پکڑے گا۔ جس بندہ یہ سوچتا یار میں خیر کا کم کرنا ہے نا کہ اللہ نے کیوں پڑھنا میرے، ذہن میں یہ بات تھی وہ اللہ مجھے پکڑے گا نہیں، یہ اللہ نے دل کی اندر کی بات بتائی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہم نے پکڑ لی، چونکہ ہم نہیں چاہتے تھے وہ یہاں سے وہاں جائے، اپنی مرضی چلائی، اپنی پسند سے کام کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات واضح ہو گئی، ایک طرف اللہ کی مرضی، ایک طرف بندے کی اپنی مرضی۔ بندے کی مرضی بھلے خیر کے کام کی ہو، اچھائی کے کام کی ہو، لیکن جب اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ خیر کا کام بھی خیر نہیں بنتا۔ اس لیے اب یہ جو پیغمبر کا کام، پیغمبر کا ارادہ، پیغمبر نے سفر کیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر میں اس بستی میں جاؤں گا اور اللہ کے دین کا کام کروں گا، نیت اچھی ہے، کام خیر کا ہے، کام دعوت کا ہے، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تھا وہاں جاؤ، پیغمبر چلا گیا۔ اس سمندر میں کیا ہوا؟ کشتی میں جب بیٹھے، اب سمندر میں بتاؤ، کشتی میں بیٹھ کے لہریں اٹھی، لہریں کس کے حکم سے اٹھ سکتی ہیں؟ اچھا اللہ کے حکم سے لہریں اٹھی۔ کشتی میں کون بیٹھا ہے؟ عام بندے ہیں، دیکھ پیغمبر بھی پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے کیا ہوا ہے؟ صرف اور صرف پوچھا نہیں کہ اللہ میں وہاں چلا جاؤں، صرف یہ نہیں پوچھا، اتنی سی بات، کام تو وہی کرنا ہے، بس یہ سوچ لیا کام تو دعوت کے کرنا ہے، تو اللہ نے اس میں سے مجھے کیا روکنا، صرف اتنی سی پوچھا ہے، اجازت نہیں، حکم نہیں آیا۔ تو اب پیغمبر اس کشتی میں ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پیغمبر اگر کشتی میں اللہ تعالیٰ کی ذرا سی، اللہ کی منشا کے خلاف تھوڑا سا بغیر اجازت لیے سفر کر رہا ہے، وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، سمندر میں لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور میرے بھائیوں جس کشتی میں سارے پاپی بیٹھے ہو، سارے خطا کار، بغاوت کرنے والے، سرکشیاں کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے کا والے اور طاغوت کے سامنے جھکنے والے ہو، سارے وہ بیٹھے ہو، بتاؤ اس کشتی کا کیا بنے؟ کشتی سے مراد اب بستیاں لے لو، ملک لے لو، ریاستیں لے لو، جس ریاست کے رہنے والے اکثر لوگ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہو، چونکہ سودی کام کاج کیا ہے؟ اللہ کے خلاف اعلان، پوری قوم اجتماعی طور پر سود کے اندر مبتلا ہے، سود کو جائز کیا ہوا ہے، لہذا ساری قوم اللہ کے خلاف برسر پیکار ہے، اور جب مشکلات میں گھری ہوئی ہے سود نہیں چھوڑتی، کہتی اللہ سود نہیں چھوڑیں گے، بغیر سود چھوڑے ہمیں معاف کر دیں۔ رمضان میں ساری قوم لگی ہوئی معافی مانگنے کے لیے، لیکن کوئی بندہ تیار نہیں، میں سود چھوڑ دوں، اللہ کے خلاف اعلان جنگ چھوڑ دوں، بغاوت چھوڑ دوں، سرکشی چھوڑ دوں، یہ حرام کام کاج چھوڑ دوں، حرام دیکھنا بولنا سننا چھوڑ دوں، یہ شرک اور کفر چھوڑ دوں، وہ تیار نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنا ہے تو انجی کر دے، میں توبہ، میں گناہ نہیں چھڑنا، میں سود نہیں چھڑنا، تو معاف کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا تو نہ کر۔ اب اللہ اگر تو یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو ٹوٹل چینج کر لوں،
میں سارا کام کاج اپنا بدل لوں؟ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. معاف کرنا تو کر، روزے رکھ دیے، جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا، آگے تیری مرضی. میں تو عید کے بعد رمضان کے بعد بھی وہی کروں گا جو کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، پیغمبر کشتی میں بیٹھا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی کے بغیر، پوچھے وہاں جا رہا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے، اور اگر پیغمبر چھلانگ نہ لگائے تو کشتی ڈوب جائے. تو اللہ نے سمجھ کے کہا بھائی ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے، ہماری کشتی اس وقت ہچکولے کھاتی ہے، ڈاواں ڈول ہوتی ہے، ڈوبنے والی ہوتی ہے جب کوئی مالک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے. اللہ نے اپنا تجربہ شیئر کیا. اس نے کہا پھر ہم میں کوئی ہے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، دوڑ کر آیا ہے، اب وہ کون ہے؟ اچھا، اب کسی اور کی طرف تو شک جا سکتا ہے، لیکن یونس علیہ السلام کی طرف کسی کا شک جا ہی نہیں سکتا کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے. تو جیسا کہ تفسیر میں لکھا ہے، یونس علیہ السلام نے کہا بھئی اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بھاگ کر آیا ہوں، جو کہ میں نے اللہ سے نہیں پوچھا، اجازت میں نے نہیں دی تھی. میں ہوں لوگوں کا نہیں حضرت آپ نہیں ہو سکتے. قرآن دازی کی گئی، نام یونس علیہ السلام نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لوگوں نے پھر بھی اعتبار نہ کیا. تو یونس علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے کہ کشتی ڈوب جائے اور سارے بے گناہ اور سارے مسافر ڈوبے، کیوں نہ میں خود چھلانگ لگا کہ چلو کم از کم باقی تو بچے. اچھا، ادھر سے حکم کیا ہے؟ اتنی بڑی مچھلی نیچے سے اوپر آئی، اور معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے. یونس علیہ السلام تو کشتی کے اس طرف بھی چھلانگ لگا سکتے تھے، اس طرف بھی، تو مچھلی نے منہ کھولا اسی طرف جس طرف چھلانگ لگا. تو وہ مچھلی بھی اللہ کے حکم کی پابند خود نہیں آئی، اللہ لائے. اور اس مچھلی نے منہ کھولا، چھلانگ لگائی، اس نے اندر لیا اور پھر نیچے اتر گئی پانیوں کی گہرائیوں، سمندر کی تہ. ہائے، اب مچھلی اور یونس علیہ السلام کو. اچھا یہ بتاؤ ایمانداری سے، جب تک آپ ایک لقمہ کھا رہے ہیں آپ کا اختیار ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن اگر انسان نے لقمہ منہ میں ڈال کر اس حلق سے نیچے اتار دے، انسان کا اختیار ہے. اب تو وہ لقمہ معدے کے حوالے ہو گیا، معدہ ہم سے پوچھ کے ہضم کرتا اس کو، بھئی ہضم کروں تو نہ کروں، اختیار ختم. اندر کا سسٹم اس لقمے کو اپنے مطابق اب چلائے گا، معدہ اس کو گھمائے گا، تقریباً 4-5 گھنٹے اس کو رگڑا دے گا، ہضم کرے گا. پھر اس کے بعد تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی، جگر میں کیا گیا، بڑی آنت میں کیا گیا، چھوٹی میں کیا گیا، تقسیم شروع ہو جائے گی. لہذا اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب مچھلی کا جو معدہ ہے اس میں چلے گئے تو چاہے نا اس کو ہضم کر دے، گھما دے، رگڑا لگا کے پیس دے اس کو، اور معدے میں بہت سارے کیمیکل نکلتے ہیں، اور جو اس خوراک کو ہضم کر رہے ہوتے تو مچھلی کے پیٹ سے بھی کیمیکل نکلے اور نکل کر اس کو گلا دے، نرم کر دے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے اور اس مچھلی کی فرمانبرداری کے، کہ اس مچھلی نے کتنے دن اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، لیکن مچھلی کے معدے نے اس کو ہضم نہیں کیا. اگر ہضم ہو جاتے تو پھر تو مچھلی اس کو وہ فضلے کے ذریعے نکال لیتی نا. اچھا پھر یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہاں جا پیغمبر ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نعرہ توحید لگایا، اور نعرہ توحید میں سے توحید الوہیت کا نعرہ لگایا، اور توحید الوہیت ہی اصل ہے کہ اللہ میں تجھے الہ مانتا ہوں، اللہ تو میرا معبود ہے، میری گردن تیرے سامنے جھکتی ہے، لا الہ. اس کا مطلب توحید الوہیت اصل ہے، توحید الوہیت کو اپناؤ اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر ہمارا بندہ یونس لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا، یہ صدا نہ لگاتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے.
اعتراف کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک انی بے شک میں کنت ہوں من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یہ وہ دعا ہے، آپ زندگی میں کبھی کہیں کسی مشکل میں، خاندانی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں کہیں آپ بند ہو جائے اور نکلنے کا کوئی رستہ آپ کو نہ ملے، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھڑے لیٹے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ نکلنے کے راستے بنا دے۔ جو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ بڑا کثرت کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت ساحل پہ نکال دیا، اور جیسے ساحل پہ آئے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بہت جسم کی کھال کیا ہو گئی تھی، نرم، گرمی کی شدت برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اور ساحل پر ہمیں ہمیشہ موسم جو ہے نا گرم ہی رہتا ہے، ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں اور سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی ساحل پہ مچھلی کو اگلا، اللہ نے ایک پودا اگا دیا، معجزاتی طور پر پودا اگا، اس پودے کے سائے میں رہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ پودے اگاتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک بندوبست کرتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ مگر نہ مچھلی اگر ساحل میں لا کے اگل دیتی، اللہ نہ خیر صلاح، لیکن نہیں، اللہ رحم فرماتا ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ بچاتا ہے کہ تو نے توبہ کر لیا ہے، تو میری طرف لوٹ آیا ہے، تو اب میں تجھے بچانے کے بندوبست بھی نہیں کروں گا۔ اللہ پھر رب ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ میں رب ہوں، میں تجھے بچاؤں گا۔ تیرا کام تھا اپنی خطا کی معافی مانگ لینا، میری طرف پلٹ آنا، واپس آ جانا، اب تیرے سارے بگڑے کام بنانے والا میں تیرا رب ہوں نا، پھر تو میری طرف آیا ہے، کچھ سمجھ کر آیا ہے، لہذا میں ہوں، اب باقی سارے کام میں کروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو آپ کے گھر کی کشتی ٹھیک چلے، حج کوڑے نہ کھائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری کاروبار کی کشتی ٹھیک چلے، حج کوڑے نہ کھائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سیاست کی کشتی ٹھیک چلے، حج کوڑے نہ کھائے، اگر تم چاہتے ہو ہماری خاندان کی، ریاست کی، معیشت کی، اقتصادیات کی کشتی ٹھیک چلے، بھنور میں نہ پھنسے، نہ ڈوبے، پھر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تجدید لا الہ الا اللہ کرو، تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ ہمیں ان تمام بھنوروں سے نکال دے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے، توبہ ہجرت ہے، گناہوں کی وادی سے نیکیوں کی وادی کی طرف، حزب الشیطان سے حزب اللہ کی طرف، شیطان سے رحمان کی طرف، یہ ہجرت ہے، اور یہ ہجرت ہر انسان پر فرض ہے۔ جیسے مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی نا، جب مکہ میں تھے ہجرت فرض کی، کہاں جاؤ؟ مدینہ میں جاؤ، جب تک فتح مکہ نہیں ہوا ہجرت کرنا فرض تھی، لہذا ایسے یہ ہجرت بھی فرض ہے کہ گناہوں کی بستی سے وادی سے نکل کر کہاں جاؤ؟ نیکیوں کی وادی اور بستی کی طرف۔ شیطان کی جماعت سے ہجرت کر کے کہاں جاؤ؟ رحمان کی جماعت کی طرف آ جاؤ، شیطان کو چھوڑ کر رحمان کی طرف، صراط جحیم سے صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، یہ ہجرت کرنا فرض ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنا، صبح کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم گناہوں کی کشتی سے نجات چاہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ تو ہمیں چن لے، اللہ ہمیں توفیق سے نواز دے، اللہ ہمیں اپنی طرف آنے کی ہمت دے دے، اللہ راستے آسان کر دے، اللہ شیطان نے شکنجے ڈالے ہوئے ہیں، شیطان نے کام مزین کیے ہوئے ہیں، اللہ یہ گناہ کے کام، شرک کے کام، نافرمانی کے اور فسق و فجور کے کام اللہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ان گناہوں سے نکال لے، اللہ گناہوں کی وادیوں سے نکال لے، اللہ گناہوں کی کشتیوں سے اتار لے، اللہ اپنی طرف آنے کی توفیق دے دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم تو ہم سے خوش ہوا ہے کہ نہیں، اللہ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں، اگر خوش ہو گیا ہے
ہمارے اعمال کو قبول کر لے. اور اللہ ابھی تک خوش نہیں ہوا ہے. اللہ تو خوب جانتا ہے ہمارے ظاہر کو، باطن کو، دل کو، دل کے ارادوں کو، تمناؤں کو. یا اللہ تو خوب جانتا ہے. اور اگر تو ابھی تک راضی نہیں ہوا، اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے. اللہ ہمیں توفیق سے نواز دے کہ اللہ ہم تجھے راضی کرنے والے بن جائیں. اللہ ان کاموں کی ویسے ویسے توفیق دے دے جن جن کو ہم کریں، اور ویسے ویسے کریں جو تو راضی ہو جائے. اللہ تو خوش ہو جائے. اللہ ہمیں توفیق دے دے. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیری مدد کے بغیر تیری طرف نہیں آ سکتے، تیری مدد کے بغیر تجھ سے توبہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تو رحمت کرے گا، اللہ تو توفیق دے گا، اللہ تو آسانیاں کرے گا، رستے کھولے گا تو تبھی ہم اللہ تجھ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.